خطبہ نمبر 208۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں روایت حدیث کے موضوع پر ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ناسخ اور منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبہم، صحیح اور غلط، سبھی کچھ ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبے میں کہنا پڑا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر بہتان باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تمہارے پاس 4 طرح کے لوگ حدیث لانے والے ہیں کہ جن کا 5واں نہیں۔ ایک تو وہ جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ، وہ ایمان کی نمائش کرتا ہے اور مسلمانوں کی سی وضاقتہ بنا لیتا ہے، نہ گناہ کرنے سے گھبراتا ہے اور نہ کسی افتاد میں پڑھنے سے جھجکتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق اور جھوٹا ہے تو اس سے نہ کوئی حدیث قبول کرتے اور نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی ہے اور ان سے حدیثیں بھی سنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے۔ چنانچہ وہ بے سوچے سمجھے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تمہیں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے، ان کے رنگ ڈھنگ سے بھی تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باقی و برقرار رہے اور کذب و بہتان کے ذریعے گمراہی کے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے ہاں اثر و رسوخ پیدا کیا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو اچھے اچھے عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کر لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیا اور ان کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کو حلق میں اتارا۔ اور لوگوں کا تو یہ قاعدہ ہی ہے کہ وہ بادشاہوں اور دنیا والوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں، مگر سوا ان معدود چند افراد کے کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، 4 میں سے ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، لیکن جوں کا توں اسے یاد نہ رکھ سکا اور اس میں اسے سہو ہو گیا، اور یہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا، یہی کچھ اس کے دسترس میں ہے، اسے ہی دوسروں سے بیان کرتا ہے اور اسی پر خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، اور کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ خبر ہو جاتی کہ اس کی یادداشت میں بھول چوک ہو گئی ہے تو وہ اس کی بات کو نہ مانتے، اور اگر خود بھی اسے اس کا علم ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا کہ آپ نے ایک چیز کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، پھر پیغمبر نے تو اس سے روک دیا، لیکن یہ اسے معلوم نہ ہو سکا، یا یوں کہ اس نے پیغمبر کو ایک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، لیکن اس کے علم میں یہ چیز نہ آ سکی۔ اس نے قول منسوخ کو یاد رکھا اور حدیث ناسخ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ اگر اسے خود معلوم ہو جاتا کہ یہ منسوخ ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اور مسلمانوں کو بھی اگر اس کے منسوخ ہو جانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا شخص وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھتا، وہ خوف خدا اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر کذب سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی یادداشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سنا اسی طرح اسے یاد رکھا اور اسی طرح اسے بیان کیا، نہ اس میں کچھ بڑھایا نہ اس میں کچھ گھٹایا۔ حدیث ناسخ کو یاد رکھا تو اس پر عمل بھی کیا، حدیث منسوخ کو بھی اپنی نظر میں رکھا اور اس سے اجتناب برتا۔ وہ اس حدیث کو بھی جانتا ہے جس کا دائرہ محدود اور اسے بھی جو ہمگیر اور سب کو شامل ہے، اور ہر حدیث کو اس کے محل و مقام پر رکھتا ہے، اور یوں ہی واضح اور مبہم حدیثوں کو پہچانتا ہے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام 2 رخ لیے ہوتا تھا، کچھ کلام وہ جو کسی وقت یا افراد سے مخصوص ہوتا تھا، اور کچھ وہ جو تمام اوقات اور تمام افراد کو شامل ہوتا تھا، اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیا مراد لیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے مقصد کیا ہے۔
تو یہ سننے والے اسے سن تو لیتے تھے اور کچھ اس کا مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے، مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور وجہ سے نہ واقف ہوتے تھے، اور نہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سب ایسے تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ تو یہ چاہا کرتے تھے کہ کوئی صحرائی بدو یا پردیسی آ جائے اور وہ جو کچھ پوچھے تو یہ بھی سن لیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی تھی مگر یہ کہ میں اس کے متعلق پوچھتا تھا اور پھر اسے یاد کرتا تھا۔ آپ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ہیں لوگوں کے احادیث اور روایات میں اختلاف کے وجوہ و اسباب۔